خبر آپ کو دیں، حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ چھڑ گئی ہے۔ حماس نے اسرائیلی فورسز کی جارحیت کے خلاف طوفان الاقصی شروع کر دیا ہے۔ تل ابیب سمیت کئی شہروں پر ایک ساتھ حملہ کیا گیا۔ فضائی اور زمینی کارروائی میں 20 اسرائیلی ہلاک ہو گئے ہیں، سینکڑوں زخمی ہیں۔ تیل کا بڑا ذخیرہ تباہ ہو گیا، عمارتوں میں آگ لگ گئی۔ حماس کے پیراگلائیڈرز اسرائیل کے جنوب میں داخل ہو گئے، غزہ کے قریبی علاقوں کا کنٹرول بھی حاصل کر لیا۔ 35 فوجیوں کو پکڑ لیا، ٹینکوں پر قبضہ کر لیا، پولیس اسٹیشن پر بھی کنٹرول حاصل کر لیا۔ آپریشن کے آغاز پر حماس نے 5000 راکٹ فائر کیے۔ جنوب اور وسطی شہر جنگی سائرن سے گونج اٹھے۔ حماس کے بعد فلسطینی تنظیم اسلامی جہاد نے بھی اسرائیل کے خلاف حملوں میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے سابق سفیر اور تجزیہ کار ملیحہ لودھی صاحبہ۔ ملیحہ صاحبہ، بہت شکریہ ایروانی سے گفتگو کرنے کے لیے۔ اس تازہ جھڑپ کا کیا امپیکٹ دیکھتی ہیں آپ خطے میں؟ دیکھیں، پہلے تو یہ کہ یہ ماضی سے بہت بڑا حملہ ہے، ایئر گراؤنڈ سی ملٹی فرنٹ حملہ ہے، اور اس سے ظاہر ہے خطے کی جو صورتحال ہے اس پہ اس وقت قبل از وقت ہوگا کچھ کہنا، لیکن اس سے بہت ہی سیریس سچویشن ایک پیدا ہوئی ہے۔ اور اسرائیل کے لیے تو یہ ایک سرپرائز اٹیک تھا، اور اسرائیل کا بہت ہی بڑا انٹیلیجنس فیلئر ہوا ہے، سیکیورٹی فیلئر ہوا ہے، اس لیے کہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں، اینٹیسپیٹ ہی نہیں کیا کہ یہ حملہ ہونے والا ہے، حالانکہ اس حملے کی تیاری کافی مہینوں سے چل رہی تھی۔ تو یہ سب سے سیریس کلیش ہے، سب سے سیریس کانفلکٹ ہے پچھلے 3 سال۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کانفلکٹ کس طرف جاتا ہے، اس لیے کہ اسرائیل نے تو اب اعلان جنگ کر دیا ہے اور ان کی جوابی کارروائیاں بھی شروع ہو چکی ہیں۔ تو اب لگتا یہ ہے کہ خطہ ایک بہت ہی خطرناک موڑ پہ آ کے کھڑا ہو گیا۔ اور ملیحہ صاحبہ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب اس میں جو ڈفرینٹ سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اپنی ڈفرینٹ پوزیشن لے رہے ہیں۔ کچھ عرصے پہلے تک اسرائیل اور جو سعودی عرب تھے وہ قریب آ رہے ہیں، اس چیز کا کیا بنے گا یہ بھی بتائیے گا۔ اور ساتھ میں کچھ دن پہلے ایران نے بھی بڑا سخت سٹینڈ لیا تھا ان ریلیشنز کے ساتھ، لیکن دوسری جانب ترکی جو ہے وہ ایک عجیب سے سٹانس کے ساتھ آیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ دونوں فریقین جو ہے وہ تحمل کا مظاہرہ کریں۔ آپ کا بہت اچھا سوال ہے، اس لیے کہ ایک سوال جو اس حملے سے اٹھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آیا حماس کو ایران کی حمایت تھی ان کے پاس، اس لیے کہ ماضی میں تو ہمیشہ ایران نے حمایت دی ہے، سپورٹ کیا ہے حماس کو، تو آیا یہ ایران اور حماس کی طرف سے ایک طرح کا آپ کہہ سکتے ہیں رسپانس ہے ان ایفرٹس کا جو کہ اسرائیل اور سعودی عربیہ کے درمیان شروع ہو چکی تھیں ان کے تعلقات کو معمول پہ لانے کے لیے۔ تو یہ سوال ابھی اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن اس سے ایک چیز تو ضرور سامنے آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس قسم کی جو ایفرٹس ہیں اسرائیل کے ساتھ مختلف عرب ممالک کی، وہ ان کو سیٹ بیک تو ضرور ہوگا۔ ملیحہ صاحبہ، اس سے پہلے if you remember جو اس سے پہلے والی سکرمش تھی وہ کافی عرصے تک لاسٹ کی تھی، اور جس میں بہت نقصان ہوا تھا، خاص طور پہ فلسطینی پٹی پہ، اور بہت عمارتیں تباہ ہوئی تھی، بڑی جانیں گئی تھی، جس کے بعد غالباً 14ویں-15ویں روز پھر عالمی جو دنیا ہے اس نے انٹروین کیا۔ اس بار آپ کو لگتا ہے کہ اب جو عالمی دنیا ہے اس کو پہلے انٹروین کرنا چاہیے، اس کا کیا رول دیکھتی ہیں آپ؟ دیکھیے، یہ جو اسرائیل کی طرف سے جوابی کارروائی آئے گی تو ظاہر ہے انہوں نے جس قسم کا ظلم پہلے کیا ہے فلسطینیوں پہ اس سے کہیں زیادہ کریں گے یہ، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جنگ بندی ہو اور جلد سے جلد کسی قسم کا امن کا انیشیٹو ہونا چاہیے بین الاقوامی سطح پہ۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون کرے گا یہ، ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ مسلمان دنیا کی طرف سے کیا رد عمل آئے گا، کیا رسپانس آئے گا۔ مغربی دنیا کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو ہمیشہ اسرائیل کی حمایت ہی کرتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا یونائٹڈ نیشنز کوئی اس طرح کا قدم لے سکتی ہے جس سے کہ کسی قسم کی جنگ بندی ہو۔ میں سمجھتی ہوں کہ UN سیکیورٹی کاؤنسل کا ضرور ایک ایمرجنسی اجلاس ہوگا، لیکن اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے یہ اس وقت مشکل ہے کہنا۔ بہت شکریہ ملیحہ لودھی صاحبہ۔